تاخیر آج کے اس کانفرنس کے مہمان خصوصی نائب ناظر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان قائد خوشحال محبوب عوام فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری بن یامین عابد حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ دل جمعی کے ساتھ آپ تشریف رکھنا ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ تو تھوڑا سا یہاں ہو جائیے، جگہ ہے وہاں پہ تاکہ وہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس طرف ہو جائے، اس طرف جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ دوسرے آنے والے بھائیوں کے لیے جگہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ لوگ بھی بھائی ادھر ہو جائیں، آپ جو وہاں پر موجود ہیں نا وہ بھی یہاں ہو جائیں۔ جی تھوڑا سا اور بھائی، تھوڑا سا اور ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ باغ کی اچھی پیداوار ملے تو اس کے لیے اچھے مالی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہماری فصل اچھی ہو تو اس کے لیے اچھے کاشتکار کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل اچھی ہو تو اس کے لیے اچھے معلم کا ہونا ضروری ہے۔ اچھے مالی کے بغیر اچھی پیداوار ناممکن، اچھے کاشتکار کے بغیر اچھی فصل ناممکن، اچھے معلم کے بغیر اچھی نسل ناممکن۔ اور ماں کے بطن سے کوئی بھی پڑا ہوا نہیں آتا۔ یہ جو باتیں آپ کو سننے کے لیے ملتی ہیں، فلاں شخصیت 9 پارے ماں کے پیٹ سے حفظ کیے ہوئے تھے، 20 پاروں کی حافظ سے فلاں ماں کے بطن سے ہی کر کے آئے تھے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ماں کے بطن سے کوئی بھی حافظ بن کے نہیں آتا، کوئی قاری بن کے نہیں آتا، کوئی معلم ڈاکٹر بن کے نہیں آتا، بلکہ ہر شخص ماں کے بطن سے برہنہ ننگا ان پڑھ آتا ہے۔ پھر والدین اسے کپڑوں کا لباس پہناتے ہیں اور معلم اسے علم کا لباس پہناتا ہے۔ وہ محاورہ کیا ہی اچھا بنا ہوا ہے،
کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ اور جو لوگ جو سوسائٹی اور جو قوم اپنے معلمین اور اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرنے والے اللہ کریم انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ ایسے ممالک اب بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن ممالک میں سب سے زیادہ سیلری ٹیچر کی ہے، معلم کی ہے، استاد کی ہے، پرائم منسٹر سے بھی زیادہ۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر بھی بنتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک معلم کی محنت ہوتی ہے۔ اور اٹلی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں اگر ٹیچر کو کسی مجبوری کے تحت عدالت میں جانا پڑ جائے تو جب معلم اور ٹیچر کمرہ عدالت میں قدم رکھتا ہے تو ادب کے اعتبار سے سارے جج اور وکیل اس کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ جہاں معلم اور ٹیچر کی یہ عزت ہو وہاں فلاسفر، وہاں دانشور، وہاں پروفیسر، اور جہاں ایک ریٹائر ماسٹر اپنی پینشن لینے کے لیے 2-3 گھنٹے قطار میں کھڑا ہو، جہاں سکول ٹائم کے بعد لڑکے اپنے ٹیچر کا رستہ روک کر بیٹھ جائیں کہ اس نے ہمیں مارا، ہم اسے ماریں گے، پھر وہاں عالم نہیں پیدا ہوتے، وہاں پھر گنڈے پیدا ہوتے، مستنڈے پیدا ہوتے۔ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے اپنے اساتذہ کرام اور معلمین کی عزت قدر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے کون ہے جس کا کوئی استاد نہ ہو؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کا معلم ہے۔ جہاں جو بوڑھے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ بھی کہیں گے ہمارے فلاں ماسٹر صاحب۔ کوئی بندہ ہے جس کا معلم کوئی نہ ہو؟ اور معلم اور استاد کی عظمت کو جاننے کے لیے آپ اتنا جملہ سمجھ لیں کہ عرش و فرش میں سب سے بڑے معلم خود اللہ پاک ہے۔ یہ استاد کا کم مداد ہے کہ سب سے بڑے استاد اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو علم سکھایا، اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو علم سکھایا، اور اس کا ذکر اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر وہی ہے جو آپ نے ہمیں سکھلایا ہے۔ لہذا پتہ چلا فرشتوں کو علم سکھانے والا کون ہے؟ اللہ کا۔ دوسرا مقام فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر آدم کو علم سکھایا، اسماء کا علم، ناموں کا علم سکھایا۔
دنیا میں مختلف اشیاء جو چیزیں ہیں ان کے سارے نام ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے، پھر وقت بدلا، دور بدلا، زمانہ بدلا، حالات بدلے، جگہ بدلی۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، جنت سے نکالے گئے۔ سیدہ حوا کہاں، جناب آدم کہاں؟ روتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آدم روتے کیوں ہو؟ فرمایا دنیا میں دل نہیں لگتا، آپ کو منانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر منا لو، مجھے کیوں نہیں مناتے ہو؟ اللہ مناؤں کیسے؟ مجھے تو منانے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ فرمایا ہے آدم اگر منانے کا ارادہ بنا لو گے تو منانے کا طریقہ ہم تمہیں سکھا دیں گے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر آدم کو سکھایا طریقہ کون سا؟ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کو وہ کلمات سکھائے جن کلمات کے ساتھ حضرت آدم نے ہماری بارگاہ میں توبہ استغفار پیش کیا۔ وہ کون سے الفاظ تھے؟ یہاں بڑی بڑی حکایتیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ یہ لکھا تھا عرش پر فلاں کا صدقہ ڈالا تھا۔ ارے بھائی ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو سکھایا تھا وہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ جو حضرت آدم نے کہا تھا وہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ کیا کہا؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ تھے وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ حضرت آدم نے توبہ اللہ کے سامنے کی، اور یہ کلمات جناب آدم کو سکھانے والا کون تھا؟ اللہ۔ اور وہ کام سنی اللہ کے قرآن کا۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور ہم نے آپ پر حکمت کو نازل کیا۔ حکمت سے مراد میرے پیغمبر کی حدیث ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہم نے آپ کو وہ علم سکھایا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ دوسرا مقام اللہ کے قرآن کا، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ کون ہے رحمان جس نے اپنے پیغمبر کو قرآن سکھایا؟ کون ہے رحمان جس نے انسان بنایا؟ کون ہے رحمان جس نے اپنے محبوب کو بیان سکھایا؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا۔ خانہ کعبہ مسجد بھی ہے، بیت اللہ مسجد بھی ہے۔ قرآن کریم میں اس کو مسجد بھی کہا گیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پتہ چلا خانہ کعبہ مسجد ہے۔ جب مسجد، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب مسجد بن جاتی ہے تو ہم مسجد کے لیے کس کو تلاش کرتے ہیں؟ امام کو کرتے ہیں، خطیب کو کرتے ہیں؟ تو وہی ایسی بات ہے۔ مسجد بننے کے بعد مسجد کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟
امام کی. کس کی؟ تھوڑا بولے ذرا. کس کی؟ امام کی یا خطیب کی؟ یہی بات ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مسجد بنائی، خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے امام نہیں مانگا، خطیب نہیں مانگا. کیا مانگا؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. میں کسی بڑے اسکول میں اپنے بچوں کو، بڑا اسکول اس میں داخل کرا، تو وہ پھر بڑے اسکول میں گیا، میں نام نہیں لیتا اس کا، تو وہ کہتا میں وہاں گیا، یہ بہت بڑا اسکول ہے، یہاں بچوں کو داخل کرا. وہ کہتے میں وہاں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پڑھانے والی جو ٹیچریں ہیں ان کا لباس اتنا عجیب و غریب تھا کہ مجھے دیکھ کر مجھے شرم آنے لگی کہ یہ ٹیچریں ہیں پڑھانے والی، 6 سال 5 سال کی بچی کے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو گھر آ کر اسکول والی کھیل کھیلتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں جب گھر میں کھیلتی ہیں نا تو ان کو ٹیچر بننے کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنی کھیل میں بھی ٹیچر بن جاتی ہیں. یعنی آپ کے بچے اسکول میں جو پڑھتے دیکھتے ہیں گھر آ کر اس کی کاپی کرتے ہیں. تو جب آپ کی بچی، آپ کا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے جائے گا اور جو سامنے پڑھانے والی میڈم ہوگی، پڑھانے والی ٹیچر ہوگی، اس کا لباس عجیب و غریب ہوگا، تو بتائیں آپ کے بچے اور بچیوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے آپ کی مہربانی، آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے وقت تھوڑا خیال کریں اور علم کے لیے صرف اسکول کا ہی رخ نہ کیا کریں. یاد رکھیں علم کے لیے آپ کو مسجد کا بھی رخ کرنا پڑے گا. ایک علم یہاں سے ملتا ہے وہ قرآن کریم کا علم ہے، ایک علم آپ کے بچے کو اسکول سے ملتا ہے وہ عصری تعلیم ہے. فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق آپ کو آپ کا بچہ بتلا دیتا ہے کہ جب بچہ صبح اسکول کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے علم کی ساری کتابیں ڈال کر بستہ پشت پہ ڈال لیتا ہے، اور جب وہ مسجد کے لیے پڑھنے کے لیے آتا ہے اپنا پارا یا قرآن پاک سینے پہ لگا کے آتا ہے. آپ کو بتلاتا ہے جو میں نے بیگ پیچھے ڈالا یہ پیچھے رہ جانے والا ہے، جو میں نے سینے سے لگایا یہ آگے جانے والا ہے. مساجد کا رخ کریں. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا میں خطیب نہیں مانگا، امام نہیں مانگا، کیا مانگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اللہ معلم چاہیے، سکھانے والا چاہیے، تربیت دینے والا چاہیے، مجھے ماسٹر چاہیے، ٹیچر چاہیے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے انما بعثت معلما. اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، اللہ پاک نے مجھے سکھانے والا بنا کے بھیجا، اللہ پاک نے مجھے تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا. میرے پیغمبر نے ہر حلقے میں تعلیم دی، ہر عمر کے لوگوں کو تعلیم دی، ہر سیکشن میں اللہ کے پیغمبر نے تعلیم دی. بوڑھوں کو میرے پیغمبر تعلیم دے رہے ہیں. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی آئے میرے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں، فرماتے کچھ مسائل مجھے آتے تھے اور جو آتے تھے ان میں یہ مسئلہ بھی مجھے آتا تھا کہ جب کو بندہ چھینک لے الحمدللہ کہے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. نماز شروع ہو گئی، جماعت ہو رہی تھی، دوران نماز میرے ساتھ والے بندے کو چھینک آئی، اس نے تو الحمدللہ نہیں کہا، لیکن چونکہ مجھے مسئلہ آتا تھا میں نے زور سے کہہ دیا یرحمک اللہ. صحابہ کرام مجھے چپ کروانے لگے، اشارے کرنے لگے، میں چپ کر گیا، خاموش ہو گیا. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے پیغمبر نے مجھے پاس بلایا، محبت سے بلایا، پیار کے ساتھ بلایا، بڑی نرمی کے ساتھ بلایا، بڑے آسن انداز کے ساتھ بلایا. ہمیں تو مسجد میں کوئی نماز میں بندہ غلطی کر لے، جماعت کے فوراً بعد پہلے تو ہم نے کھل کے ہنسنا ہوتا ہے.
یہ کون تھا؟ پہلے ہم رج کے ہنس لیں گے پھر اس کی اصلاح کریں گے۔ لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلایا، بات بلایا، فرمایا معاویہ یہ کام جو تم نے کیا ہے یہ نماز میں نہیں کیا جاتا، نماز میں تو صرف نماز کے اذکار جو ہیں وہی پڑھے جاتے، اس کے علاوہ کوئی اور ذکر، کوئی اور عربی کا لفظ نہیں زبان سے نکالا جاتا۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا انداز مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسا معلم دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تھا میرے نبی کا انداز سکھانے کا، تعلیم دینے کا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس طرح تعلیم دیا کریں۔ اللہ اللہ اللہ، عورتوں کو میرے پیغمبر نے تعلیم دی، فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے خواتین اللہ کے راستے میں صدقات کا اہتمام زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں تمہاری تعداد جہنم میں کثیر دے کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بچہ آیا، چھوٹا بچہ، اس نے برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کو یوں پکڑ لیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کل بیمینک، سب سے پہلے فرمایا یا غلام سم اللہ تعالی، بیٹا جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا کل بیمینک، کھانا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا کل مما یلیک، کھانا اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بچوں کو تعلیم دے؟ مسجد میں بچے آ جائیں تو ہمارے بابے ان کو ویسے ہی بگاڑ دیں، جاؤ شور کرتے ہو مسجد میں، چلا نکلو۔ بھائی شور کرتے تو کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ شور کرتے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بچے مسجد میں شور کریں گے، ان کو چپ کروایا جائے گا، بچوں چپ کر جاؤ، ان کو پتہ چل جائے گا کہ مسجد میں شور نہیں کرتے۔ اور اگر یہ مسجد میں آئیں گے نہیں، شور کریں گے نہیں، آپ ان کو روکیں گے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ مسجد میں شور نہیں کرتے؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو بھی تعلیم دی، میرے پیغمبر بچوں کے بھی معلم بن کے آئے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے پیغمبر تو جنوں کے بھی معلم بن کے آئے، جنوں کو بھی تعلیم دی۔ میرے پیغمبر نے جنوں کو بھی پڑھایا قرآن، اور میرے پیغمبر سے قرآن پڑھ کر جب جنات گئے تو اپنے علاقے میں جا کے کہنے لگے، کیا کہتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے کیسا کلام سنا ہے، قرآن اس کا نام ہے، قرآن بھی لاجواب ہے، قرآن سکھانے والا بھی لاجواب ہے۔ یہ ہے میرے پیغمبر معلم، سکھانے والے میرے پیغمبر، تربیت دینے والے میرے پیغمبر پڑھانے والے۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو علم سیکھتا، قرآن کی بات کی، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، نہیں ایسے نہیں کہا جو قرآن سیکھتا ہے، نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے۔ پہلے بہتر استاد ہوا، پھر بہتر شاگرد ہوا۔ میرے پیغمبر نے بھی استاد کا ذکر کیا، استاد پہلے بہتر ہے، یہ ہے استاد کا مقام، یہ ہے استاد کی شان، یہ ہے معلم کی شان۔ اللہ اللہ، میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی، شاید آپ نے بھی کسی نے دیکھی ہو، 2-4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ایک ماسٹر صاحب جا رہے تھے بائک پر اور رستے میں چند نوجوانوں نے روک لیا اور مارنے لگ گئے۔ کیوں مار رہے ہو؟
اس لیے کہ آپ نے ہمیں مارا ہے، آپ نے ہمیں کلاس میں مارا ہے، ہم بدلہ لیں گے آپ سے، ہم بھی ماریں گے آپ کو، جیسے آپ نے ہمیں مارا ہم بھی ویسے ہی آپ کو ماریں گے۔ یہ کیا ہے؟ میرا تو موقف یہ ہے کہ اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو ہاتھ کسی استاد پر اٹھ جائے، اس ہاتھ کو الگ کر دینا چاہیے جسم سے جو ہاتھ اپنے استاد پر اٹھے۔ یہ بھی کیا انسانیت ہے کہ انسان اپنا ہاتھ اپنے استاد پر اٹھائے؟ وہ کیا علم حاصل کرے گا، وہ کیا پڑھے گا؟ حضرت علامہ اقبال کو جب سر کا خطاب ملنے لگا تو آپ نے وہ سر کا خطاب لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا لوگ تو اس اعزاز کے لیے ترستے ہیں، آپ کو مل رہا ہے، آپ انکار کر رہے ہیں، وجہ؟ فرمایا یہ میں لقب تب لوں گا جب میرے استاد محترم کو شمس العلماء کا لقب دیا جائے گا۔ جو میرے استاد ہیں، جن سے میں نے پڑھا ہے، جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے، پہلے ان کو دو شمس العلماء کا لقب، پھر مجھے دو سر کا لقب۔ انہوں نے کہا آپ کے استاد کا کیا کارنامہ ہے؟ آپ کے تو 20 کارنامے ہیں، آپ شاعر مشرق بن گئے، آپ نے اردو کے اندر شاعری کی، فارسی کے اندر آپ نے شاعری کی، آپ کی شاعری پوری دنیا میں فیمس ہے۔ یہ آپ کے کارنامے ہیں، ان کارناموں کی وجہ سے آپ کو سر کا لقب مل رہا ہے۔ آپ کو استاد کا کیا کارنامہ ہے؟ فرمایا یہ علامہ اقبال اپنے استاد کا کارنامہ ہے۔ میں جو کھڑا ہوں اپنے استاد کا کارنامہ، مجھے بنانے والا میرا استاد ہے، مجھے تراشنے والا میرا استاد ہے، مجھے تیار کرنے والا میرا استاد ہے۔ پہلے میرے استاد کو لقب دو شمس العلماء کا، پھر میں علامہ اقبال لقب لوں گا سر کا۔ یہ ہے استاد کی عزت، یہ ہے مقام استاد کا۔ اللہ اللہ، حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ دور دراز کا سفر کر کے گئے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم پڑھنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا حضرت امام احمد بن حنبل پہ پابندی لگائی ہے ہاتھ میں وقت نے، آپ حدیث کا درس نہیں دے سکتے۔ آپ پوچھتے پوچھتے گھر گھر پہنچے، دروازے پر پہنچے، فرمایا میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹا میں تو تعلیم نہیں دے سکتا، میں تو حدیث کا علم نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ مجھ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ فرمایا آپ اس طرح کریں، میں کل سے آؤں گا، فقیروں والا لباس پہن لوں گا، منگتوں والا لباس پہن لوں گا، مانگنے والوں کا حلیہ اپنا لوں گا، اور آپ کی گلی میں داخل ہو کر صدا دینے لگوں گا۔ جب آپ میری آواز سنو گے تو آپ دروازے پہ آ جانا، میں یوں کشکول آپ کے سامنے پھیلا دوں گا، آپ مجھے اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث پڑھا دینا، میں وہ یاد کر کے دے جاؤں گا۔ حضرت بقی بن مخلد فرماتے میں نے 300 سے زیادہ حدیثوں کا علم حضرت امام احمد بن حنبل سے سیکھا ہے، تو فقیر بن کے سیکھا ہے۔ یہ ہے استاد کی عزت، یہ ہے استاد کا مقام اگر کوئی سمجھے۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو علماء بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، جو بیٹھے ہیں یہ بھی، جو گفتگو کر کے چلے گئے وہ بھی، اور جب تک آپ کی مسجد قائم ہے تا قیامت تک جو بھی عالم یہاں آ کر بیٹھے گا اسے یہاں بٹھایا ہے اللہ کے فضل کے بعد تو استاد کی محنت نے بٹھایا ہے۔ انسان اوجے ثریا پہ جا ہی نہیں سکتا جب تک انسان اپنے استاد کی عزت نہ کرے۔ اور میں کہا کرتا ہوں مجھے یہ بات کہنے میں کبھی حرج نہیں لگا، میں نے کبھی اس میں آپ اپنی سچ محسوس نہیں کی۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے استادوں کے کپڑے دھوئے ہوئے ہیں، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے اساتذہ کرام کے سر پاؤں دبائے ہوئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عزت ایسے مل جاتی ہے؟ استاد کی عزت کے بغیر انسان کبھی بھی عزت نہیں پاتا۔ خاموش ہے دل بری
محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک واقعہ ذکر کیا، میں آپ کے سامنے وہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں استاد اور شاگرد کے حقوق کی بہت ساری رہنمائی ملتی ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع عام میں خطاب فرما رہے تھے، تو خطاب کے دوران ایک بنی اسرائیلی کہنے لگا، موسیٰ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ ایک بندہ ہمارے پاس ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، چلو تیاری کرو جاؤ وہاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زاجرہ لیا، اپنا ساز و سامان لیا، زاجرہ لیا، توشہ دہان لیا، کھانے پینے کا سامان لیا، سفر کا ساز و سامان بنایا اپنے ساتھ، اپنی شاگرد یوشع بن نون کو لیا، سفر شروع کر دیا۔ اب جو جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ کتنے لقب ہیں، کتنے اعزازات ہیں، کتنے اللہ پاک نے تنگوں سے نوازا ہے، لیکن جس کے پاس جا رہے ہیں وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ پیغمبر بھی نہیں ہے، وہ رسول بھی نہیں ہے، وہ صاحب کتاب و صاحب شریعت بھی نہیں ہے، وہ اولو العزم میں سے بھی نہیں ہے، وہ کلیم اللہ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ صرف اللہ کا بندہ، اور جو جا رہے ہیں وہ اتنی ڈگریاں رکھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی چل کر ان کے پاس جانا کیا ثابت کرتا ہے؟ یہی ثابت کرتا ہے استاد کی عزت اور استاد کا مقام یہ ہے کہ شاگرد کو چل کر اپنے استاد کے پاس جانا چاہیے۔ قرآن کریم میں تو ان کو اللہ کا بندہ ہی کہا گیا نا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارا بندہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں کتنے اعزازات ہیں، اس کا یہ مطلب مت آپ سمجھ لینا کہ ان کا مقام زیادہ ہے۔ مقام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ چل کر جانا کیا ثابت کر رہا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ جو توشہ دان اٹھائے جا رہے ہیں، زاجرہ لے کے جا رہے ہیں، یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ استاد کی عزت ثابت کرتا ہے، یہ ایک معلم کا مقام ثابت کرتا ہے، یہ ایک معلم کی شان کو باور کرواتا ہے کہ معلم اور استاد کی شان یہ ہے کہ شاگرد چل کر اپنے استاد کے ہاں حاضر ہوا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، وہاں ہمارے بندے سے ملاقات ہوئی جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہو؟ جی میں موسیٰ ہوں۔ کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا موسیٰ تھا۔ کیوں آئے ہو؟ کس کام کے لیے آئے ہو؟ فرمایا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ آپ علم مجھے سکھلا دے، پڑھا دے، میں علم آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جناب خضر نے کیا کہا؟ اصل نام خضر ہے، یا تو بڑے نام ہے نا، پانیوں والا بابا، دریاؤں والا بابا، اور پتہ نہیں کیا کیا نام، خاص خضر، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے، اصل نام ان کا خضر ہے۔ حضرت خضر فرمانے لگے، موسیٰ اگر مجھ سے علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میرے آگے سے بولنا، استاد کے سامنے سے بولنا، بولو، میں استاد تھوڑی ہوں، استاد کے آگے سے بولنا نہیں بولنا، ہاتھ نہ اٹھے استاد کے آگے،
زبان نہ کھلے استاد کے آگے، نظر نہ اٹھے استاد کے آگے، یہ مقام ہے استاد کا، یاد ہے معلم کا۔ موسیٰ شرط ایک یاد رکھ لو، میرے آگے بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، آؤ پھر سبق شروع کریں۔ کلاس شروع ہو گئی، سبق شروع ہو گیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام و جناب خضر دریا کے کنارے پہ پہنچے تو کشتی دور سے آتی دکھائی دی۔ کشتی والوں نے دیکھا اللہ کے نیک بندے، دور سے چہروں پہ نور نظر آ رہا ہے۔ کشتی کو قریب لائے کنارے پہ، کشتی کے اندر دونوں کو سوار کیا، صفائی کر کے کرسیوں پہ بٹھا دیا اور کرایہ دینے لگے۔ اور انہوں نے کہا جی آپ تو اللہ کے نیک بندے، نورانی چہروں والے، لمبی داڑھیوں والے، آپ کے چہرے سے تو نور ٹپک رہا ہے، ہم نے آپ سے کرایہ نہیں لینا، ہم نے تو آپ سے دعائیں لینی ہیں۔ تو جناب خضر نے کوئی چیز ماری اور مار کر کشتی کا ایک پھٹڑا توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے جناب خضر یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں دور سے دیکھا، پاس بٹھایا، بڑے ادب سے بٹھایا، کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو ابدار کر دیا۔ تو جناب خضر فرماتے ہیں قَالَ لَمَا كُلَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ موسیٰ میں نے کیا کہا تھا میرے آگے سے بولنا، بولو۔ یہ ادب ہے استاد کا، یہ احترام ہے معلم کا، یہ استاد ہے ٹیچر کا، یہ معلم کا ادب ہے، بولنا نہیں میرے آگے سے۔ اب نہیں میں بولتا، فرمایا پکے رہنا۔ کشتی سے نکلے، باہر گئے، ایک گاؤں نظر آیا، گاؤں میں داخل ہونے لگے تو وہاں بچے کھیلتے نظر آئے۔ تو جناب خضر نے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، ادھر آ بیٹا۔ جب وہ بچہ دوڑتا دوڑتا پاس آیا تو جناب خضر نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں غلامن زکیہ، اے جناب خضر آپ نے کیا کر دیا؟ ایک بے گناہ بچے کو، معصوم کو آپ نے مارا، قتل کر دیا۔ تو کیا جواب آیا؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ موسیٰ کیا کہا تھا؟ بولنا نہیں ہے میرے سامنے، بولنا نہیں بھی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، قتل ہو رہا ہے، بولنا تو بنتا ہے نا۔ نبی تو دنیا میں روکنے کے لیے آتے ہیں، ان کا بولنا بنتا ہے، وہ جائز بولے، صحیح بولے، لیکن اس کے باوجود کہا انک لن تستطیع معی صبرا۔ کیوں بولے بولنا نہیں ہے موسیٰ۔ اچھا جی اب میرا اور آپ کا آخری موقع ہے، اب اگر میں بولا تو اس کے بعد پھر ہم الگ الگ۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ گاؤں سے باہر نکلے، ایک دیوار گرنے کو تیار ہے تو جناب خضر فرمانے لگے موسیٰ تیاری کرو، دیوار کو درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، مرمت کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے۔ مٹی کا گارا بنایا گیا، ایک اللہ کا نبی ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، ایک گارا اٹھا رہا ہے، دوسرا چنائی کر رہا ہے، دیوار کو سیدھا کر دیا۔ وقت تو لگتا ہے نا، محنت بھی ہے، تھکان بھی ہے۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے کہنے لگے جی یہ ہم نے ان کی دیوار بنائی ہے، انہوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں دیا، ضیافت تک نہیں کی، تو اگر ہم اس پہ مزدوری لے لیتے۔ تو جناب خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینکم موسیٰ، اب تم ادھر جاؤ گے ہم ادھر جائیں گے، یہ ہماری جدائی کا موڑ آ گیا، اب تمہارے ہمارے رستے الگ ہیں، اب تم اپنے رستے پہ جاؤ ہم اپنے رستے پہ جائیں۔ لیکن موسیٰ سن لو، جو سبق میں نے تمہیں پڑھایا ہے وہ میں سمجھاؤں گا بھی، جو پڑھا ہے وہ سمجھ بھی لو۔ استاد کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا، معلم کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا، معلم کا کام سمجھانا بھی ہوتا ہے۔
ہے, ٹیچر کا کام سمجھانا بھی ہوتا ہے. فرمایا موسیٰ جو پڑھا ہے وہ میں تمہیں سمجھاؤں گا. اللہ اللہ, اگر میری مسجد میرے سامنے میری مجلس میں اگر کوئی معلم ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی قاری صاحب موجود ہے, میں بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ دائرے ادب میں رہتے ہوئے ہاتھ باندھ کر قاری صاحب سے دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو ریکارڈنگ کے ذریعے دنیا کے کسی ماسٹر تک پہنچ جائے, کسی ٹیچر یا قاری صاحب تک پہنچ جائے. مولانا میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات, آپ کے پاس دو امانتیں ہیں. جب کوئی معلم پڑھانے بیٹھتا ہے تو امانتیں اس کے پاس ہوتی ہیں. جب کوئی ٹیچر پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے پاس جناب امانتیں ہوتی ہیں. اور دونوں میں خیانت نہیں کی جا سکتی. پہلی امانت یہ بچے ہیں جو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. کوئی 17 سال کا بچہ, کوئی 11 سال کا بچہ, کوئی 20 سال کا پڑھنے کے لیے آیا. اگر اپنے والدین یا اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے تو مہینے کے بعد 20-30 ہزار روپیہ اپنے والد کی تلی پر لا کر رکھ دیتے. لیکن کیا قربانی اس باپ کی جس نے مہنگائی کے اس دور میں بھی کچھ نہیں دیکھا, اپنے بچے کو لا کر آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے, اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیا, اپنے جگر کا ٹکڑا لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا. مولانا, قاری صاحب, ٹیچر صاحب, معلم صاحب, یہ جو بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ بچہ امانت ہے ماں باپ کی, یہ بچہ امانت ہے اس کے والد کی, یہ بچہ امانت ہے اس کی والدہ کی. دیکھنا اس میں خیانت نہ ہونے پائے, اس میں خیانت نہ ہونے پائے. آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پڑھانا بھی, آپ کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھانا بھی. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا, پتہ نہیں کوئی میرے سے اتفاق کرے یا نہ کرے, لیکن یہ عادت ہے, بات میں کہہ دیتا ہوں, میں بھگتا نہیں ہوں بات کہنے سے, میں نہیں اتفاق کرتا اس طریقے سے. اس بچے کو یہ ہاتھ پکڑا دیا, اس بچے کو یہ ہاتھ پکڑا دیا, ادھر والی ٹانگ اس بچے کو پکڑا دی, ادھر والی ٹانگ اس بچے کو پکڑا دی, اور موٹا سارا ڈنڈا لے کر راکشس کی طرح مارنا شروع کر دیا. یہ کہاں کا تعلیم کا طریقہ ہے, یہ کون سی پڑھائی کا انداز ہے؟ جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں رہے. ان 10 سالوں میں مارنا تو دور کی بات ہے, فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا. یوں پکڑ کے مارنا شروع کر دیا جیسے پتہ نہیں کتنی, ایک ایک ڈنڈے پہ 50-50 نیکیاں مل رہی ہیں. ایک ڈنڈا مارو 100, یہ کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہے طریقہ تعلیم کا. اللہ کی قسم, والدین نے آپ کے پاس بھیج دیا, اس سے بڑی والدین کی قربانی نہیں. اور بچہ آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا, بچے کی اس سے بڑی اور قربانی نہیں. یہ تو کھیلنے کی عمر ہے, کون سا بچہ جس کا پڑھنے کو دل کرتا ہے؟ اس عمر میں تو بچے کھیلتے ہیں. یہ تھوڑی قربانی ہے, یہ اس بچے کی تھوڑی قربانی ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. والدین کی تھوڑی قربانی ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے بٹھا دیا, بس ذمہ داری ختم ہے والدین کی, ذمہ داری ختم ہے بچے کی. اب آپ کی ذمہ داری ہے, پڑھائیے, پیار سے پڑھائیے, ڈر سے پڑھائیے, یا آپ اس کو لالچ سے پڑھائیے, حکمت سے پڑھائیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن طریقے ہوتے ہیں پڑھانے کے, کچھ پیار سے پڑھتے ہیں, ڈانٹ بھی ہے, مار بھی ہے, لیکن مار کا یہ مطلب تھوڑی ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں. پتہ نہیں آپ نے اتفاق کیا میرے ساتھ, یہ آپ کو اچھی لگی بات یا نہیں لگی یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میرا دین یہ ہے, میں نہیں مانتا اس بات. پہلے نمبر پر ہر قاری, ہر معلم, ہر استاد, ہر ٹیچر, ہر ماسٹر کے پاس پہلی جو امانت ہے وہ بچے ہیں. اور دوسری کون سی ہے قاری صاحب؟ دوسری امانت یہ مسند ہے جس پر بیٹھ کر آپ پڑھا رہے ہو. یہ مسند امانت ہے کس کی؟ مدرسے کے منتظم اعلیٰ کی. منتظم اعلیٰ جو پورے مدرسے کا نظام چلاتا ہے, لوگوں کے سامنے چندے مانگتا ہے, کوئی 100 دیتا ہے, کوئی 200 دیتا ہے, کوئی 1000 دیتا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں دیتا. وہ کہتا مرنے کو مانگنے کے علاوہ کام ہے, جاؤ
میں نہیں دیتا۔ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں کون سنتا ہے؟ منتظم اعلیٰ سنتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا ان باتوں کا، مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہوا ان باتوں کا۔ یہ میں نے 2-3 ماہ پہلے اپنی مسجد میں ایک حفظ کی کلاس کا آغاز کیا، مدرسے کا آغاز کیا، جس کا نام ہم نے مرکز ام القرآن رکھا۔ اس میں حفظ کی کلاس کا آغاز کر دیا تو میں پورے علاقے میں نکلا فنڈ کے لیے، میں پورے علاقے میں نکلا۔ اللہ جانتا ہے یہ کام بڑا مشکل کام ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے دین کے لیے مانگا نہ ہوتا تو اللہ کی قسم ہم کبھی یہ کام نہ کر سکتے۔ اتنی ہمت نہیں پڑتی کہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ کی قسم ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں جب ہم آپ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، جب جولی پھیلا کے آپ سے مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی آ کے تو دیکھے ہمارے اندر اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، یہ دنیا کا سب سے کٹھن کام ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ہاتھ پھیلا کر لوگوں کے بچوں کے لیے مانگنا۔ گھر کے 5 افراد ہوں تو مہنگائی کے دور میں ان کو پالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ منتظم اللہ کے فضل کے بعد یہ اس کی قربانی ہے جو مدرسے کے طالب علموں کے لیے راشن جمع کرتا ہے، قاری صاحب آپ کی تنخواہیں اکٹھی کرتا ہے اور پھر جگہ جگہ پھرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے۔ یہ منتظم اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے 10 منٹ بھی موبائل کا استعمال کیا ہے، میرے نزدیک آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس بندے کو جس چیز کا نگران بنایا جاتا ہے قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے خیانت کی تو کیوں کی؟ اس لیے ہر معلم کی ذمہ داری، ہر قاری صاحب کی ذمہ داری، ہر ٹیچر کی ذمہ داری مؤدبانہ ہاتھ باندھ کر پھر کہہ رہا ہو مجھے احساس ہے کہ میں نے دونوں باتیں سخت کر دی، مجھے احساس ہے کہ 2 باتیں شاید میرا گزری، لیکن یہ بات حق ہے۔ کہنے کے بغیر میرا موضوع کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا، کہنے کے بغیر مجھے میرے من کو شانتی نہیں ملتی تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے 2 باتوں کا ذکر کر دیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے آؤ میں اب آپ کو سمجھا دوں۔ جی سمجھا دیجئے۔ فرمایا وہ جو کشتی کو میں نے عیبدار کیا تھا، آگے ایک بادشاہ تھا، ہر بے عیب کشتی کو یرغمال بناتا تھا، بے عیب کشتی کو چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کو جناب بنا دیا عیبدار تاکہ جناب وہ چھوڑ دے، اس کو کہ یہ عیبدار کشتی ہے۔ میں نے بھلا کیا، نقصان نہیں کیا۔ وہ بچے کا قتل میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ بچہ ماں باپ کے لیے نافرمان بننا تھا، اللہ بھی کو اور بچہ دے گا، وہ ماں باپ کے لیے فرما بردار بنے گا۔ اور وہ جو دیوار گر رہی تھی میں نے سیدھی کر دی، جس میں آپ کو بھی میرے ساتھ مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال خزانہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو یتیموں کا مال لوٹ لیا جاتا۔ میں نے اس لیے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ یتیموں کا خزانہ محفوظ رہ سکے۔ یہ کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے، اللہ کے علم کے مطابق کیے۔ اور موسیٰ جاتے جاتے سن لینا، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جیسے کوئی چڑیا اپنی چوہٹ میں پانی لے لے۔ میرا اور آپ کا علم وہ ہے جو پانی اس کے منہ میں ہے، اللہ کا علم وہ ہے جو سمندر میں پانی موجود ہے۔ ہم اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر نے پڑھا بھی دیا اور سمجھا بھی، بولے پڑھا بھی دیا اور سمجھا بھی دیا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے بھی آپ کو سمجھا ہی دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے میں نے جو ذکر کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت مدینہ
مرحبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے بس ایک ورقہ ہی ہے نا میں تو ڈر گیا شاید پوری کاپی فرمائشوں سے بھری ہوئی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے نام بر بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے ہوئے نام بر بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ابھی باقی ہے